السلام علیکم، میں ہوں سکلین ساہی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک۔ یہ ایک نیا ایڈیشن ہم نے کیا ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ ہم ایک نیا شو لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے لیٹس ٹاک، اور اس شو میں ہم نئے نئے آئیڈیاز، نئے نئے ایکسپیرینسز اور نئے نئے لوگوں سے آپ کا تعارف کروائیں گے۔ اور اس شو کی ایک مین موٹیویشن یہ بھی ہوگی کہ مختلف لوگوں کی سٹوریز آپ سے شیئر کر کے آپ لوگوں کو موٹیویشن دی جائے، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم کچھ پریکٹیکل ایکشن پلان بھی دیا جائے کہ کس طرح سے آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی ہماری ایپیسوڈ میں ہمیں جوائن کیا ہے اسفند یار نے۔ بہت بہت شکریہ اسفند یار، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اسفند یار کا تعارف یہ ہے کہ اسفند یار گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں لمس میں، اور اسفند یار اسٹوڈنٹ کونسل کے بھی یہاں ممبر ہیں۔ اسٹوڈنٹ کونسل جو ہے وہ لمس میں ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کے مسائل پہنچاتی ہے یہاں کی ایڈمنسٹریشن تک۔ تو اسفند یار اس میں گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اسفند یار کو آپ نے میرے چینل پہ میری ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اسفند یار ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ یوٹیوب کی اور جو یہ کنٹینٹ کریشن کی دنیا ہے یہ آپ کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ تو اس نئی دنیا میں آ کر جو کہ یوٹیوب کی دنیا ہے، آر یو فیلنگ لاسٹ یا پھر آپ اس کو واقعی میں انجوائے کر رہے ہیں؟ Thank you for having me today, سکلین۔ جس طرح آپ نے پہلے کویشچن یہ پوچھا مجھ سے کہ یوٹیوب کی دنیا آپ کے لیے کیسی ہے، تو اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ یہ ہمیشہ سے بچپن سے ہی میرا یہ رہا ہے، خواہش رہی ہے، شوق رہا ہے کہ میں نئے نئے کام، نئے نئے ایڈونچرس کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ تو میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ جو میری پرسنالٹی ہے، جو میں کچھ کرنا چاہتا تھا، کہ مجھے ایک پلیٹ فارم ملے تاکہ میں جو میرے اندر جو بھی صلاحیتیں ہیں، جو میرے اندر باتیں ہیں، وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو جب میں لمز آیا، آپ سے ملا، آپ نے مجھے آفر کی کہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ ویلاگز بنا کر، تو مجھے ایک پلیٹ فارم ملا۔ اسفند، بلکہ اس طرح کہنا چاہیے کہ آئی ایم لکی کہ آپ جو ہے میرے ساتھ اس یوٹیوب چینل پہ آپ ایک حصہ بنے ہیں اور آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اور اسفند، آپ کے بارے میں جو سب سے مجھے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ کہ آپ ایک انتہائی صاف دل کے انسان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک بڑا مضبوط احساس موجود ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں اور ارد گرد کے ماحول کی ہمدردی کا۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ ویسی تو ہوتی قدرت کی دین ہے، لیکن جو ہماری زندگی کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اور میجرلی جو کہ مشکل وقت کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، وہ ہماری پرسنالٹی میں نکھار لے کے آتے ہیں، اور وہی نکھار آپ کی پرسنالٹی میں بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے کون سے ایسے میجر چیلنجز تھے، کون سے ایسے ایکسپیرینسز تھے جن سے گزرنے کے بعد آپ نے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور ایک صاف دل کے ساتھ ہمیشہ چلنا ہے؟ تھینک یو سکلین کہ آپ میرے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں۔ دراصل میں جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں اور جس بیک گراؤنڈ سے میں آیا ہوں، تو میں کچھ وہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق خیبر پختونخوا کے ایک شہر کوہاٹ سے ہے۔ کوہاٹ میں بھی میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرے والد صاحب شاپ کیپر ہے، ہم 5 بھائی ہیں۔ جب تھرو آؤٹ میری گورنمنٹ تعلیم ہی رہی ہے، گورنمنٹ یونیورسٹیز، کالجز اور اسکول سے میں نے پڑھا ہے۔ جب میں نے میٹرک پاس کیا، میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا گورنمنٹ اسکول سے، تو آفٹر دیٹ میرے ابو نے کہا کہ آپ اپنے بھائی کی طرح ایئر فورس جوائن کریں۔ پھر میری تعلیم کا شوق تھا، تو میں نے ابو سے کہا کہ نہیں، میں نے آگے بھی پڑھنا ہے۔ جب میں نے ایف اے سی کی، ایف اے سی کے بعد یو ای ٹی میں انٹری ٹیسٹ میں خیبر پختونخوا میں ایڈمیشن ملنا بہت ہی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ میں نے وداؤٹ اکیڈمی اس کی تیاری کی اپنے گھر میں، کیونکہ میرے ساتھ اکیڈمی کے پیسے نہیں تھے۔ تو میں نے یو ایٹا میں اچھے مارکس لے کر یو ای ٹی پشاور میں ایڈمیشن حاصل کیا۔ جب میں یو ای ٹی پشاور ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن ابو کے ساتھ گیا، تو وہاں پر ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن کچھ اماؤنٹس تھی جو ہمارے پاس نہیں تھی۔ تو جب ہم پشاور سے واپس آ رہے تھے گھر، تو جو انٹری ٹیسٹ کے لیے میں نے 3-4 مہینے پڑھا تھا، اس میں رمضان بھی آیا تھا، رمضان بھی میں نے بہت زیادہ پڑھا تھا۔ تو میرے ابو نے مجھے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، آپ گوہاٹی یونیورسٹی سے کوئی اور ڈگری کر دے، فزکس میں، کیمسٹری میں، میتھس میں۔ تو
تو پھر میں نے ایک اداسی دی ابو کے چہرے پر کہ مطلب آج مجھے ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا ہے میرٹ پر، لیکن کچھ انیشیل فیس کی وجہ سے میں مطلب مجھ سے وہ سیٹ جا رہی ہے. تو تب مجھے یہ احساس ہوا کہ مطلب جو بھی کام ہوتا ہے تو وہ ایک ہمدردی اس سے مطلب وہ ہو جاتی ہے، مطلب پیدا ہو جاتی ہے. تو جب میں گھر گیا تو میں نے دروازہ بند کر کے مطلب ابو کے سامنے میں نے یہ کبھی بھی شو نہیں کیا کہ مطلب مجھے ایڈمیشن نہیں ملا ہے. تو اس کو میں نے کہ ٹھیک ہے ابو کوئی بات نہیں ہے، ہم کو اور مطلب میں ایک اور فیلڈ کر لوں گا. حالانکہ اس ٹائم میرا بہت ہی شوق تھا، میرے ابو ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے، امی بھی کا خواہش تھی. تو میں جب گھر آیا تو امی بہت خوش تھی کہ مطلب بیٹا گیا ہے ایڈمیشن ہو گیا ہوگا. تو پھر میں نے امی سے کہا نہیں ہم نے ایڈمیشن نہیں کروایا پیسوں کی وجہ سے. تو بعد میں میرا ایڈمیشن ایک لمبی سٹوری ہے، میں لمبی سٹوری میں نہیں جانا چاہتا، ہو گیا انیشیل فیس کس طرح ارینج ہو کر میرا ایڈمیشن ہو گیا. تب مجھے درمیان میں اسکالرشپ ملی، اس سے میں نے اپنی تعلیم یو ٹی پشاور سے مکمل کر لی. اور ساتھ ساتھ میں ٹیچنگ بھی کرتا تھا، ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا. کبھی بھی میں نے اپنے والد صاحب پر بوجھ نہیں بنا، اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرتا تھا اسی مطلب ڈیورنگ مائی سیمسٹرز وغیرہ. جب میں نے یو ٹی پشاور سے تعلیم حاصل کی اس کے بعد مجھے ایک سرکاری جاب ملی. سرکاری جاب کے بعد 4 مہینے میں نے جاب نہیں کی تو مجھے ایک اور مطلب میری خواہش تھی کہ میں ایک اچھی جگہ سے ایم ایس کر لوں. تو میں نے لمس کے لیے اپلائی کیا، پھر لمس آیا، لمس جوائن کی اور لمس کے لیے میں نے وہ سرکاری جاب چھوڑ دی، ریزائن کر دی. جیسے آپ نے پوچھا کہ مطلب آپ کے دل میں ہمدردی، میں نے اسٹوڈنٹ کونسل اس لیے جوائن کیا تھا کہ مطلب موسٹلی لوگوں کو فائنینشیل وہ مسئلے ہوتے ہیں، ہرڈل آتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو آگے پڑھنے نہیں دیتے. تو ان کیسز کو دیکھ کر میرا دل اور بھی ان کے لیے خفا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ نہیں جس طرح میں نے اپنی اسٹرگل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے کھولے ہیں، تو اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ راستے کھول سکتا ہے. لیکن اس میں یہ چیزیں آ جائے جو میری پرسنالٹی میں ہے کہ وہ کبھی بھی ہار نہ مانے اور انشاءاللہ وہ اپنی منزل تک پہنچے. تو اس وجہ سے میرے دل میں یہ ان کے لیے یہ ہمدردی ہوتی ہے کہ مطلب جو میرے جیسے ہی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ کسی بھی موڑ پر اسٹاپ نہ ہو. اسفند یار، آئی ایم ریئلی مووڈ بائی یور اسٹوری، اور میں یہ کہوں گا کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مشکل حالات نے آپ کو توڑا نہیں بلکہ بنایا ہے. کیونکہ جب انسان مشکل سے گزرتا ہے تو اس میں 2 ہی پاسبلٹیز ہوتی ہیں، یا تو آپ ٹوٹ جاتے ہیں یا آپ بن جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے آپ بنے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اور آپ کے دل جو ہے لوگوں کے لیے نرم ہو گئے. تو لیکن اب ماضی سے نکل کے میں حال میں آنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. اور حال کی کیفیت یہ ہے کہ آپ لمز میں آپ کا ایڈمیشن ہو چکے، اور لمز میں پاکستان میں ایڈمیشن ہونا بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے. تو آپ اس وقت بہت سے پاکستان نوجوانوں کا خواب جی رہے ہیں. تو میں آپ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی لمز کی زندگی کیسے گزری ہے؟ سکلین ٹو بی ویری آنیسٹ، جب میں لمز آیا تو کچھ 7 دن مطلب مجھے پتہ نہیں تھا چیزوں کا کہ یہ جگہ اکیڈیمک بلاک کہاں پر ہے، لائبریری کہاں پر ہے. تو بہت ہی مجھے مشکلات ہو گئی تھی. لیکن ہر جگہ پر یقین مانیں لمز کی جو اسٹوڈنٹ ہے، لمز کی جو فیکلٹیز ہیں، جتنی بھی اسٹاف ہے لمز میں، جتنی بھی لوگ رہتے ہیں، تو وہ لوگوں نے مجھے بہت ہی مطلب سپورٹ کیا اس لحاظ سے، مطلب گائیڈ کیا. کیونکہ میں ایک گاؤں سے آیا تھا، میری مطلب جو وہ اس طرح وہ نہیں تھی کہ ایک شہر کی لڑکی کی ہوتی ہے. یہاں پر جو میں نے کچھ باتیں نوٹ کی ہے لمز کی اچھی باتیں، وہ یہ ہے کہ مطلب ایک بڑے بڑے پروفیسر جو اچھی اچھی یونیورسٹی سے باہر پڑھ کے آئے ہیں، ایون وہ بھی مطلب اوپن ڈور پالیسی ان کی ہوتی ہے. کسی بھی ٹائم آپ جا کر ناک کر کے ان سے مل سکتے ہیں، ان سے اپنی مسئلے ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی ریسرچ کے مسئلے، سبجیکٹ کے مسئلے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ مجھے بہت اچھی لگی. جو میرا پریویس ایکسپیرینس تھا باقی یونیورسٹی میں، تو وہ ان سے مجھے یہ ڈفرینٹ لگا. باقی مطلب جو لو بیک گراؤنڈ والے اسٹوڈنٹ ہیں، جس طرح اسٹوڈنٹ کونسل والی ویلفیئر کمیٹی ہے، تو یہ لمس کے اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، اچھے بیک گراؤنڈ والے اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ ان کی بہت ہر قسم کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کی گرومنگ بھی کرواتے ہیں، ان کی فائنینشیل سپورٹ بھی کرواتے ہیں. تو یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا. جی اسفند یار، ابھی جو آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ یہاں پہ ویلفیئر
سوسائٹیز یا ویلفیئر باڈیز اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتی ہیں، تو عام تاثر تو یہ ہے کہ لمز میں صرف امیر گھروں کے بچے پڑھتے ہیں، اور باہر کے لوگوں میں ایک متھ یہی ہے اسٹیبلشڈ کہ جس کی جیب میں پیسہ ہے وہ لمز میں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن آپ تو بڑی ایک ڈفرینٹ سٹوری بتا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آج کا یہ انٹرویو، آج کی یہ ڈسکشن، آج کا یہ شو لوگوں کے لیے بڑا انلائٹننگ ہوگا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بتائیں کہ لمز میں اگر ایک شخص میرٹ پہ ہے لیکن وہ اس کی فی افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کیا کیا ایسے پریکٹیکل آپشنز ہیں جن کو وہ اویل کر سکتا ہے؟ یہ والا جو کویشچن آپ نے پوچھا ہے نا، یہ میں اسی کویشچن کا ویٹ کر رہا تھا کہ آپ پوچھیں۔ اس کا ایک ریزن ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو جس طرح آپ نے کہا لو بیک گراؤنڈ والوں کی ایڈمیشن ہو گیا ہوگا، اس نے ٹیسٹ بھی دیا ہوگا، لیکن اس کے ذہن میں ایک مینٹل بیریئر ہوگا۔ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ آگے میں نے کس طرح فیسز بھرنی ہے، کیا کیا آپشن ہے میرے پاس۔ تو آج میں اس پر تھوڑا سا زیادہ ٹائم لینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر ہم ایم ایس کے بارے میں بات کریں، گریجویٹ پی ایچ ڈی تو ویسی بھی لمز کی فری ہوتی ہے، اسٹیپنڈ بھی دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، لیکن ایم ایس لیول پر جب آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جب آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ 2 میں آ جاتے ہیں، تو آپ کی کوئی ٹیوشن فیس نہیں ہوتی، آپ فری آف کاسٹ، آپ کی ٹیوشن فیس تقریباً ساری مطلب پوری معاف ہو جاتی ہے جب آپ ٹاپ 2 میں آ جاتے ہیں ٹیسٹ میں۔ لمز 2 ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے، ایک لمز کا گیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لمز از آلسو آفرنگ فائنینشیل ایڈ، تو فائنینشیل ایڈ وہ اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر، اس کے مالی حالات، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر ان کو اتنی پرسنٹیج کے مطابق فائنینشیل ایڈ دیتی ہے، جو ایک لون ٹائپ ہوتا ہے۔ اس فائنینشیل ایڈس کی مدد سے وہ اسٹوڈنٹ اپنی پڑھائی آرام سے مکمل کر سکتے ہیں، ریلیکس ہو کے مکمل کر سکتے ہیں۔ اور لمز کو یہ بات پہلے سے پتہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں لمز سے نکلتے ہیں، تو وہ یہ اس بات پر شور ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو اچھی جگہ پر پلیسمنٹ ملے گی۔ تو وہ لم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ مطلب 7-8 سالوں میں وہ پیسے کوارٹرلی، منتھلی 10,000 5,000 وہ ریٹرن کر سکتے ہیں، تو وہ جس کے وہ اس کی اپنی پرسنل لائف بھی اس کی وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ آپشن ہے۔ دوسرا یہ آپشن ہے کہ مطلب ٹی شپ ہے، یہاں پر آپ آ جاتے ہیں، کیونکہ لمس کے جو بھی بچے آتے ہیں موسٹلی وہ ٹاپر ہی ہوتے ہیں، تو وہ ٹی شپ سے بھی پیسے کما سکتے ہیں۔ آر شپ از آلسو اے گڈ آپشن، آر شپ سے، ٹی شپ سے تھوڑے سے اور پیسے زیادہ ملتے ہیں آر شپ میں۔ تو یہی ارننگ کی وہ ہے طریقے۔ جب وہ تیسرا جو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کے ساتھ لمس کا لیبل لگ جاتا ہے نا، تو ہر جگہ سے آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہے، آپ کو باہر سے ٹیوشنز بھی ملتی ہیں، تو آپ کی وہ ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ کی ہاسٹل کی فیس، آپ کی جو ٹیوشن فیس ہے وہ ہر طرح سے کور ہو جاتی ہے۔ اور جو بابر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو نیا پروگرام جو انڈر گریڈ لیول پر ہے این او پی کا، یقین مانے مجھے بھی این او پی کا پتہ نہیں تھا، جب مجھے لمز آیا تو میری بھی خواہش ہے کہ مطلب میری چھوٹا بھائی ہے وہ بھی این او پی پر ہے، نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام۔ اس میں تو ہر چیز ہی فری ہے، ہاسٹل بھی فری ہے، کھانے پینے کا بھی پیسے مل جاتے ہیں۔ تو این او پیز انڈر گریڈ لیول پر بہت ہی اچھا بڑی اچیومنٹ ہے۔ پہلے تو لمز میں ایڈمیشن لینا، پھر این او پی پر لینا، تو کیا بات ہے، پھر واہ واہ، پھر تو واہ واہ ہے۔ آپ کی باتیں اسفنت بے شک رہنمائی بنیں گی بہت سے لوگوں کے لیے جو کہ پہلے اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ لمز میں پڑھنے کے لیے کس طرح سے یا کون کون سے آپشنز ہیں ان ٹرمز آف فائنینشیل ایڈ۔ تو اب اسفنت میں اپنے آخری سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ کی ماشاءاللہ جو ابھی تک کی جو سٹوری ہے، اور وہ میرے نزدیک سکسیس سٹوری ہے، اور ہر کسی کے نزدیک وہ سکسیس سٹوری ہوگی کہ کس طرح آپ نے ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے آ کے آپ نے اچیومنٹس کے سٹیپ کرتے کرتے آپ الحمدللہ پاکستان کے ایک ٹاپ اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں ابھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سب سکسیس کا کریڈٹ آپ کس شخص کے نام کرنا چاہیں گے؟ جی سکلین، میں اس کا جواب اس طرح دوں گا کہ دیکھو، ہر انسان کے زندگی کی کامیاب ہونے اور اس کے آگے بڑھنے کی پیچھے ایک انسان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح مجھے آفٹر یو ای ٹی جاب ملی، تو مجھے میری فیملی کو بہت ضرورت تھی میری جاب کرنے کی، لیکن میرے والد صاحب نے ہمیشہ، میں نے جب والد صاحب سے یہ مطلب یہ نیوز شیئر کی مجھے لمز میں ایڈمیشن ملا ہے، تو اس نے کہا کہ بیٹا
ٹھیک ہے ہمیں آپ کی ضرورت بھی ہے، مطلب آپ فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو کبھی بھی تعلیم سے نہیں روکوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو یہ الفاظ ہیں نا، جو محبت ہے میرے ابو کی والد صاحب کی تعلیم سے، تو اسی نے مجھے آگے بڑھنے کے لیے پش کیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، ایک میں کہہ سکتا ہوں میری ایک آپا بھی ہے جس نے مجھے بہت ہی مطلب پش کیا ہے کہ نہیں بیٹا آپ ایسا کریں کہ اس گورنمنٹ جاب سے ریزائن کر دیں اور لمز جوائن کریں. تو لمز آیا، میری آنکھیں کھل گئی، میری اور اپورچونیٹیز میری بڑھ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مطلب والدین کی، امی کی دعائیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ وداؤٹ امی کی دعائیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میرے ماں باپ کی جو محبت ہے، میری مطلب والد صاحب کی محبت ہے تعلیم سے، اس نے مجھے ہر جگہ سپورٹ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اور والد صاحب مطلب والد ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ نہیں بیٹا آپ آگے تعلیم نہ کریں اور جو جاب آپ کو ملی ہے اس کو کنٹینیو کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب، میرے امی کی دعائیں اور میری جو آپا ہے اس کی محنت اور اس کی رہنمائی سے یہ پاسبل ہے، اور میں آج لمز میں پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں ایک اچھے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے لیے اور بھی اپرچونیٹیز کھول رہی ہیں. بہت بہت شکریہ اسفند یار. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو یہ شو تھا اور یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، اس میں نہ صرف انفارمیشن اور موٹیویشن تھی بلکہ ایک پریکٹیکل رہنمائی بھی دی گئی کہ کس طرح سے آپ لمز میں ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ میرٹ پہ ہیں، ایون اف اگر آپ جو ہے لمز کی ایجوکیشن افورڈ نہیں بھی کرتے. تو یہ جو ہمارا لیٹس ٹاک کا جو یہ ہم نے سیریز شروع کی ہے، انشاءاللہ اس میں اور بھی لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. ان میں اور بھی بڑے انٹرسٹنگ آئیڈیاز بھی آتے رہیں گے، اور وقت کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم مزید ایکسپینڈ اور گرو بھی کریں گے. تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ اب سے انشاءاللہ بڑا اچھا اور انٹرسٹنگ کنٹینٹ بھی آتا رہے گا. تو اسٹے ٹیونڈ، انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ میں. اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ.